اردو برائے جماعت نہم حصہ نظم حمد کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ مشکل الفاظ کا ترجمہ۔ قبضہ حکمرانی، نافرماں حکم نہ ماننے والا، حمد سرا تعریف کرنے والا۔ مفہوم۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دل اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے، کیونکہ ایک گناہ کار بندہ بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ تشریح۔ شعر کی تشریح میں سب سے پہلے شاعر کے بارے میں چند الفاظ اور اس کے بعد شعر کا ترجمہ لکھا جائے گا۔ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ اس شعر میں حالی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، یہ کائنات اسی کی حکمت و دانائی کا مظہر ہے اور اس کے حکم کے تابع ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اور جیسا چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں، حتیٰ کہ ہمارے دل، ان میں پیدا ہونے والے خیالات اور ہماری نیتیں کچھ اس سے چھپا نہیں۔ کوئی کتنا ہی بڑا ہو، اس ذات باری کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس کے قادر مطلق، خالق، مالک اور رازق ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ خود شاعر بھی اپنے آپ کو گناہ گاروں میں تصور کرتا ہے اور اس کی حمد و ثنا میں مگن رہتا ہے۔ شعر نمبر 2۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ مشکل الفاظ۔ گو اگرچہ، مقدم مقدس، اہم مفہوم۔ اے اللہ تعالیٰ، اگرچہ بندے پر فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے تیرا حق ادا کرے، لیکن ایک کمزور و ناتواں بندہ تیرا حق کیسے ادا کر سکتا ہے۔ تشریح۔ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی اخلاقی، اصلاحی اور میلی شاعری نے اردو ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس شعر میں حالی بیان کرتے ہیں کہ بندے کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے خالق و مالک یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے۔ ایک بندے کی پوری زندگی حقوق و فرائض کا مرقع ہے اور ان میں سب سے مقدم اللہ کا حق ہے۔ اس نے بندے کو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں علم و عقل سے نوازا ہے، اس نے بصارت و بصیرت عطا کی، وہ رازق و مالک ہے، غفار و رحیم ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے بندے کا فرض ہے کہ وہ حق خداوندی ادا کرے، لیکن بندہ اللہ کی عظمت و بڑائی کے مقابلے میں نحیف و ناتواں ہے، کیونکہ مخلوق خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو بھی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ قول غالب، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شعر نمبر 3۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں محرم واقف، نہ محرم نہ آشنا، یا یہاں، بھید راز۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، اے اللہ تعالیٰ، جس پر تیرا بھید کھلا یا نہ کھلا سب برابر ہی ہیں۔ تشریح۔ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی اخلاقی، اصلاحی اور علمی شاعری نے اردو ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس شعر میں حالی خدا کے بھید جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمین و آسمان پر طرح طرح کی مخلوقات اور کائنات کی تخلیق پر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ محققین اس کاریگری کی انتہا جاننے کی جتنی بھی کوشش کر لیں، آخر حیرت ہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس نامحرم یعنی تحقیق سے کوسوں دور لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی کاریگری سے ناواقف ہوتے ہیں اور ان کی انتہا بھی حیرت ہے۔ اس لیے محرم یعنی جاننے والے اور نامحرم یعنی نہ جاننے والے دونوں کو برابر قرار دیا ہے۔ اس شعر کا دوسرا پہلو معرفت پر مبنی ہے۔ جیسے مولانا رومی کہتے ہیں، عشق خدا کے بھید جاننے کی مشین ہے،
لیکن انسان یہ بھید جان کر بھی اظہار نہیں کر سکتا، اور جو لوگ معرفت الہی یعنی قرب الہی سے دور ہیں وہ بھی اس کی برتری بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ شعر نمبر 4۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی: جچتا اچھا لگنا، خلت سلطانی بادشاہی لباس، کملی چادر یا عام لباس، مگن مصروف، گدا فقیر یا سوالی۔ مفہوم: اللہ تعالیٰ تجھ سے لو لگانے والا بندہ دنیا کی بادشاہت کو کبھی ترجیح نہیں دیتا۔ تشریح: مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب میں گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ اس شعر میں حالی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جب اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حقیقی جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ تنہائیوں میں بھی اکیلے نہیں ہوتے، ان کی زندگی کا مقصد عام آدمی کی زندگی سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اور شہرت و مرتبے کے نہیں بلکہ اپنے رب کے قرب کے حریص ہوتے ہیں۔ رب کی رضا میں راضی رہنے والے فقیروں کی منزل دنیا نہیں بلکہ اس پروردگار کی چاہت ہوتی ہے جس کے آگے اسے دنیا کا جاہ و جلال بھی پھیکا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اللہ کے قرب کی پرکیف اور دائمی نعمت کو چھوڑ کر دنیا کے عارضی اور حقیر لطف کی طرف کبھی نہیں پلٹتے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں: محیط احاطہ کرنے والا، رنج غم، گلہ شکوہ۔ مفہوم: اے اللہ تعالیٰ، رنج و مصیبت میں تجھ سے گلہ کرنے والے بھی تیری قدرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تشریح: مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ اس شعر میں حالی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، اس کی قدرت سب پر عیاں ہے۔ جو اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن وہ بھی اس کی ہمت سے زیادہ نہیں ہوتا۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کو ماننے والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ آزمائش رب کائنات نے ڈالی ہے اور وہی اس سے نکالنے والا ہے۔ اس کے برعکس گنہگار جب دکھ میں شکوہ کرتا ہے تو اس یقین سے کہ دکھ دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں اس تکلیف میں مبتلا کیوں رکھا ہے، تو ان کا انداز اظہار اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے۔ بقول حالی ہی: پھندے سے تیرا کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا۔ شعر نمبر 6۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں: آفاق افق کی جمع یعنی آسمان اور دنیا، مہک خوشبو، صبا ہوا۔ مفہوم: اے اللہ تعالیٰ، اس کائنات میں تیرا پیغام پھیلنے سے کیسے رک سکتا ہے، کیونکہ صبح کی ہوا میں بھی تیرا پیغام موجود ہے۔ تشریح: دوبارہ سے شاعر کے بارے میں چند الفاظ۔ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس شعر میں حالی کہتے ہیں کہ اللہ کی عظمت و بڑائی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں، جو اللہ کی موجودگی اور اس کے خالق و مالک ہونے کا پیغام دیتی ہیں۔ یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور یہ کہکشائیں خود تیری تخلیق کا کارگر ثبوت ہیں۔ زمین کا انداز، اس کی تخلیق، اس کے اندر چھپے خزانے چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ ان سب کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے شاعر کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی اور موجودگی کا پیغام یقیناً نہیں رک سکتا۔ شعر نمبر 7۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں: بول یعنی لفظ، کہا ہوا، رنگ بیاں اظہار بیاں بات کرنے کا طریقہ، جدا الگ منفرد۔ مفہوم ہے: اے حالی، تیرا کہا ہوا ہر بول دل پر اثر کرتا ہے، کیونکہ تیرا حمد بیان کرنے کا انداز سب سے جدا ہے۔ تشریح:
مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے. ان کے اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. اس شعر میں حالی بحیثیت شاعر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہ ہر انسان کی روح اور دل کو چھو کر گزر جاتا ہے. یعنی وہ بات کو سنجیدگی اور مقصد کے ساتھ بیان کرتے ہیں. حالی شہرت و مرتبے کے لیے نہیں لکھتے، بلکہ ان کا مقصد اصلاح معاشرہ ہے. وہ عوام کے ساتھ مخلص ہیں اور لوگ بھی انہیں سنتے اور سمجھتے ہیں. حالی جو شاعری کرتے ہیں وہ روح کی گہرائی سے کرتے ہیں، اس لیے ان کے اشعار لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں.